بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ 22 جز انشاءاللہ اٹیمپٹ کریں گے، اس میں سے جو کچھ آج کور کر سکیں۔ سورہ لقمان ہمارے سامنے ایک بہت ہی امیزنگ اور ایک میزمرائزنگ سورہ ہے قرآن مجید میں سے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدنا لقمان کا اور ان کے بیٹے کا ایک ریلیشن شپ کا ذکر کیا ہوا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت کی۔ سیدنا لقمان کے بارے میں جو اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی یا رسول تو نہیں تھے۔ مفسرین نے ان کے بارے میں لکھا الرجل الصالح، یعنی ایک نیک شخص تھے، بس اتنا ہم ان کے بارے میں پتہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، انشکر للہ، اور ان کو یہ کہا کہ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکے۔ حکمت بولتے ہیں یعنی کوئی ٹو سے دا رائٹ تھنگ ایٹ دا رائٹ ٹائم ٹو دا رائٹ پرسن ان دا رائٹ وے، کسی بات کو صحیح طریقے سے صحیح شخص کے سامنے صحیح انداز میں صحیح وقت پہ بیان کرنا، یہ اس کا تعلق حکمت سے ہے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے آپ کی بات ٹھیک ہوتی ہے لیکن ٹائمنگ بڑی غلط ہوتی ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے بات تو ٹھیک کر رہے ہیں لیکن غلط بندے سے کہہ رہے ہیں۔ سو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ صحیح بندے سے صحیح بات کی جائے، صحیح ٹائم پہ کی جائے اور صحیح طریقے سے کی جائے، تو اس کا تعلق حکمت کے ساتھ ہے۔ تو سیدنا لقمان جو تھے وہ حکیم تھے، یعنی بہت زیادہ حکمت والے تھے، اور ان کی جب بچے کی تربیت کی تو وہ بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، ان کو واعظ کرتے ہوئے، یہ نہیں کہا کہ اپنے بیٹے کو کہا ان کو مارتے ہوئے، بیٹے کے پیچھے بھاگتے ہوئے ان کو ارشاد فرمایا، بیٹے کو پیٹتے ہوئے فرمایا، نہیں، بیٹے کو واعظ کرتے ہوئے نصیحت کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا، یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، یعنی یا بنیا کے اندر نا دیر از اے سویٹنس ان دیٹ ورڈ، کہ میرے پیارے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور پھر آگے وجہ بھی بتا دی کہ کیوں نہیں کرتے، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک جو ہے نا وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اچھا، یہ بھی یہاں پہ ایک اور حکمت کی بات یہ ہے کہ عام طور پہ جب بچے ماں باپ اب اول تو وجہ نہیں بتاتے کہ کیوں کسی چیز سے روک رہے ہیں، کسی چیز سے منع کر رہے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ جی امی کوئی کام کہتی ہیں بیٹا یہ کام کر دو، تو بچہ کسی پوچھے کہ کیوں، تو امی کہتی ہے میں بتاؤں کیوں، یعنی ریزن نہیں، بس یہ پوچھتے ہیں کہ میں بتاؤں، بتا کہتے نہیں نہ بتائے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا۔ یا ابا جان سے پوچھتا ہے کہ ابو نے کچھ کام کا کرنے کے لیے کہ بیٹا یہ کام کر دو، تو بیٹے نے کہا کیوں ابو، تو جواب ہو سکتا ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں اس لیے، تو یہ بھی ایک دلیل ہوتی ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ اچھا، سیدنا لقمان نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شرک مت کرو، یا ابھی ہمت نہ کرنا پوچھنے کی کہ کیوں شرک نہیں کرنا چاہیے، تو بتا رہے ہیں، ریزن خود بتا رہے ہیں، یعنی ہی از پری ایمپٹنگ کہ شاید یہ بچہ ریزن پوچھ سکتا ہے، تو اس سے پہلے کہ یہ پوچھے میں بتا دیتا ہوں کہ بیٹا سب سے بڑا جو ظلم ہو رہا ہے نا وہ شرک ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے وارننگ کس کی دی جا رہی ہے کہ بیٹا شرک نہیں کرنا، چھوٹی عمر سے بچے کے عقائد پہ کام کی جا رہا ہے۔ تو اصل میں بات یہ کہ جو ہمارے بچے ہیں نا یہ ہماری اللہ کی طرف سے امانت ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ان کا حساب لے گا کہ بھئی تم نے ان کو کیسے ریز کیا، ہاؤ ڈیڈ یو ریز دیم اپ۔ جس طرح ہمارا مال ہمارا نہیں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ یعنی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے دو، تو مال بھی اللہ نے دیا، اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کو واپس کر دو۔ تو اسی طرح ہماری اولاد بھی ہماری نہیں ہے، یہ بھی ہم نے ان کے لیے اکاؤنٹیبل ہونا ہے، تو اس کی ان کے لیے جواب دہ ہوں گے ہم لوگ۔ اور بچوں کو ریز کرنا جو ہے نا یہ آپ کے لیے ایک بہت ہی پلیجریبل ایکسپیرینس ہو سکتا ہے، آپ کے لیے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی اور ان کو وہ صحیح طریقے سے پال پوس کر بڑا کرے گا تو وہ اور میں قیامت کے دن یوں ہوں گے، اور آپ نے دونوں انگلیوں کو اس طرح اوپر اٹھا کے بتایا کہ میں اور وہ قیامت کے دن یوں ہوں گے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں ان کا 2 والا بھی ایسے ہی ہوگا۔ تو ریزنگ اے فیملی، ریزنگ کڈس کین بی اے ویری پلیجریبل ایکسپیرینس۔ بیٹیوں کے ساتھ آپ وہ فیک ٹی پارٹی پہ جا رہے ہیں، جس میں کہ وہ فیک چائے پلا رہے ہوتے ہیں، ان کو فیک بسکٹ کھلا رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں اور آپ جنت کے راستے پہ، آپ ان کے ساتھ ان کے ڈال ہاؤس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ لیگو جو ہے نا بنا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ گیمز کھیل رہے ہیں، اور آپ کے لیے یہ جنت کا راستہ آسان کیا جا رہا ہے۔ سو دس کین بی ویری انجوائبل پاتھ ٹو پیراڈائز۔
اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایز مسلم پیرنٹس ہمارے لیے ضروری چیز جو سب سے زیادہ ہے وہ یہ کہ اپنے بچوں کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے. یعنی تعلیم سے بھی زیادہ ضروری تربیت ہے. بچے کی تعلیم کچھ بھی نہ ہو لیکن تربیت اچھی ہو تو بچہ جو ہے وہ بہترین ہو جائے گا. تو سم ٹائمز پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پیرنٹنگ کا جو نمبر 1 گول ہے وہ بچوں کے گریڈز ہیں. بچوں کے گریڈز یہ نہ تو پیرنٹنگ کا پرائمری گول ہے بلکہ یہ سیکنڈری گول بھی نہیں ہے پیرنٹنگ کا کہ بچے کے نمبر کتنے ہیں. یہ میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں, خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ سے یہ سوال نہیں پوچھے گا. یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا کہ آپ کے بچے کے نمبر کتنے ہیں, میتھس میں کتنے ہیں اس کے, جی کتنے 90 نمبر, اچھا چلو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو آپ اچھے پیرنٹ ہیں ماشاء اللہ, مبارک ہو آپ کو. نہیں جی میرے بچے کے تو 50 نمبر ہے, اچھا بس جہنم کی آگ. کیوں؟ کیونکہ میتھس میں 50 نمبر کیسے آ رہے ہیں اس کے. میرے گھر میں رول یہ تھا, یعنی ہمارے گھر میں اگر میتھس میں 99 نمبر آتے تھے نا 100 میں سے اگر میتھس میں 99 آتے تھے تو میرے فادر کہتے تھے کہ یو ہیو فیلڈ بائی 1 مارک, کیونکہ میتھس میں نمبر پورے ہونے چاہیے. تو اتنی شدت جو ہے نا اچھی نہیں ہوتی, یعنی اسپیشلی مارکس کے معاملے میں, وہ میں آگے جا کے بتاؤں گا کیوں اچھی نہیں ہوتی. لیکن ہمارا یہ پرائمری نہ تو پرائمری گول ہے نمبر لینا نہ سیکنڈری گول ہے. لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ٹوٹل ایک ہی گول ہے اور وہ یہ ہے بچے کے نمبر کتنے آئیں گے. بلکہ ہم نے اپنے بچوں کو نا تھوڑا سا کموڈیٹائز کر دیا ہوا ہے. ہم نے اپنے بچوں پہ نا ویلیو لگا دی ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں جی ہمارا بچہ, کس کا بچہ کتنا اچھا ہے گریڈز بتائیں گے, اس کا بچہ کتنا لائق ہے, اس کے دیکھو 6 A آئے ہیں بیٹا, تمہارے کتنے آئے ہیں, تمہارا تو 1 آیا ہے, تو وہ تم سے بہتر ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے گریڈ زیادہ آئے ہیں. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اپنے تقویٰ کے اندر یہ اس سے 1000 گنا بہتر ہو جس کے نمبر نہیں آئے. تو ہمارا معیار فرق ہو گیا. اسکولوں نے بھی کموڈیٹائز کر دیا. اسکولوں نے بھی اسی یعنی ایک ہی میٹرکس ہے جس میں وہ بچوں کو ڈالتے ہیں اور وہ ہے نمبر, چاہے وہ بائی ہک اور بائی کروک نمبر لے کے کہیں پہنچ گیا, اور دوسرا بچہ وہ ہے جس نے چیٹنگ نہیں کی لیکن 70 جو ہے نا فیصد نمبر آئے, لیکن چیٹنگ اس نے پورے سال نہیں کی بلکہ الٹا وہ لوگوں کی ہیلپ کرتا رہا ہے, مطلب ڈفرینٹ کاموں میں کسی کو ہیلپ کر دیا, کہیں پہ کسی کو ہیلپ کر دیا, لیکن اس کو ہم نے بالکل ریکگنائز نہیں کیا. اور اسکول کے بعد تصویر لگا دی اس کی جس کے فل مارکس آئے, اور یہ نہیں جانتے ہوئے کہ شاید ہو سکتا ہے کئی چیزوں میں اس نے چیٹنگ کی ہو, کہیں پہ اس نے جو ہے نا پلیجرزم کیا ہو, اسائنمنٹس کاپی کی ہو وغیرہ وغیرہ. لیکن ہم نے کہا کیوں؟ کیونکہ ہمارا اس کی ویلیو کیا ہے, اور جتنی اس کی ویلیو ہوگی اتنی اس کی مارکیٹ میں ویلیو لگے گی, اچھی جاب ملے گی اس کو, اچھے پیسوں کی جاب ملے گی. تو بیسکلی ہم لوگ الٹیمیٹ گول آبجیکٹو کیا ہے کہ میرے بچہ یعنی فار لیک آف بیٹر ورڈ مارکیٹ میں کتنے کا بکے گا, میرے بچے کی نا کہتے ہیں آفٹر سیل ویلیو کیا ہوگی, تو جب یہاں سے نکلے گا تو اس کی ریسیل ویلیو کیا بنے گی میرے بچے کی. تو اس کی بنیاد پہ ہماری پوری کوشش ہے. اسی پہ مائیں ڈانٹ بھی رہی ہیں, اسی پہ مائیں چیخ بھی رہی ہیں, اسی پہ مائیں جو بھی کر رہی ہیں وہ اسی کے اوپر چل رہا ہے, فوکس سارا یہ. حالانکہ یہ نہ میں نے بتا دی کہ پیرنٹنگ کی ریکوائرمنٹ یہ نہیں تھی. ہاں بچہ اچھا پڑھ جاتا ہے بہت اچھی بات ہے, لیکن اصل میں اس کی تربیت ہونا مقصود تھا جس کا ایکچولی سوال ہوگا آپ سے. تو یہ جو تربیت جو ہم چاہتے ہیں, اس تربیت کے اندر 3 بنیادی اصول ہیں یا 3 بنیادی ایریاز ہیں جس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. ایک ہے اس کے عقائد, نمبر 1 بچے جو ہے نا بچے کا عقیدہ کیا. اگر وہ شرک کرتا ہوا A گریڈ لے گیا تو دنیا میں تو شاید وہ 4 پیسے کما جائے گا, لیکن اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو بھی شرک پہ مرے گا وہ جنت میں تو نہیں جا سکتا. یہ میں نہیں کہہ رہا, کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے, شرک معاف نہیں کریں گے. تو پہلی چیز ہے عقیدہ, یعنی اللہ کے بارے میں اس کی معرفت ہونا, اللہ کے بارے میں تعارف ہونا, یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. دوسری چیز ہے اس کا اخلاق, اس کا کیریکٹر, اس کے ایتھیکل مورل ویلیوز. یہ دوسری چیز ہے جو ہم نے اس کے اندر انکلکیٹ کرنی ہے. بچہ A گریڈ لے جائے لیکن 1 نمبر کا فراڈیا ہے, ڈاج کرتا ہے, چیٹ کرتا ہے, تو یہ ہم نے کوئی اس پہ احسان نہیں کیا. نمبر لیتا ہے, نمبر سبحان اللہ زبردست آتے ہیں اس کے, لیکن چیٹر ہے بہت بڑا, تو یہ ہم نے کوئی اپنے جو ہے نا بچے پہ کرم نہیں کیا, یہ اس کے ساتھ ظلم ہو گیا. اور تیسری چیز ہے جناب اس کی عبادات. تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہے. عقیدہ صحیح ہوگا یعنی اس کا اللہ تعالیٰ میں بلیف ہوگا, اس کے اوپر آپ نے بیسس ڈالنی ہے مینرز کی, اخلاقیات کی. اس کے بعد اس کے اوپر جو بیس ڈالی ہے وہ عبادات کی, جو کہ تقریباً 7 سال کی عمر سے سٹارٹ ہوتی ہے, 10 سال کی عمر میں پھر انفورس ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کے پاس ٹائم ہے بچپن سے کہ اس کے عقائد کے اوپر اور اس کے مینرز پہ کام کیا جائے. جب بچہ چھوٹی عمر میں تو آہستہ آہستہ بچوں کو اللہ کے بارے میں تعارف کرانا شروع کر دینا, بتانا شروع کر دینا کہ مینرز کیا ہوتے ہیں. مینرز کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ
کھانا کس طرح سے کھانا ہے اور چبایا مت کرو, یہ ڈفرینٹ چیز ہے. میری مراد مینر سے یہ نہیں ہے کہ اس طرح مت کیا کرو, وہ یہ ٹیبل یہ ایٹیکٹس ہیں, ان کو یہ اور چیز ہے. مینر سے مراد یہ کیریکٹر ویلیوز, کہ بیٹا اگر آپ اکیلے بھی ہو نا تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, اگر آپ اکیلے بھی ہیں تو اللہ از واچنگ یو, تاکہ وہ مورلی اپرائٹ ہو. اس کو جس مرضی سچویشن میں آپ ڈال دیں, اس کو پتہ ہے کہ بھی میں برا کام نہیں کر سکتا, میرا ایک کیریکٹر ہے, میری پرسنالٹی ہے, میں اس کے خلاف نہیں جا سکتا. تو یہ چیزیں ان کے اندر انسٹل کرنا, اور یہ انسٹل کرنے سے آتی ہے. مزے کی بات یہ, جو بھی بچے اس دنیا میں آتے ہیں نا وہ بالکل ایک پلین وائٹ بورڈ کی طرح ہوتے ہیں, بالکل پلین ہوتے ہیں. اب یہ ماں باپ ہے جو اس کو جس مرضی راہ پہ لگانا چاہیں لگا دیتے ہیں. اس میں پھر بہت ساری فیکٹرز انوالوڈ ہیں جو کہ بچے کی اپ برنگنگ میں, اس کا سوشل آرڈر ڈپینڈ کرتا ہے, وہ کس نمبر پہ پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بڑا بھائی کون سا نصیب ہوا ہے, بڑی بہن کون سی نصیب ہوئی ہے, یا کوئی نصیب نہیں ہوا, کس نمبر پہ, تو یہ اس سے اس کی پرسنالٹی پہ فرق پڑے گا. یہ بتا رہا ہوں کہ بچہ ہوتا تو میں نے بتایا نا 0 لیول پہ سارے پیدا ہوتے ہیں, دے آر آل ایٹ لیول 0, لیکن پھر ان کا آرڈر کچھ ان کی کریکٹرسٹکس وہاں سے آ جائیں گے, کچھ ماں باپ کی کمیاں کوتاہیاں ان کی وجہ سے, کچھ کہیں پہ وہ لاڈ زیادہ مل گیا, کہیں پہ سختی زیادہ ہو گئی, اس پہ ڈپینڈ کرے گا. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر بچہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے, لیکن پھر اس کے ماں باپ اس کو جو ہے وہ یہودی نصرانی یا ماجوسی بنا دیتے ہیں. پیدا وہ توحید پہ ہوتا ہے, پیدا وہ نیک ہی ہوتا ہے, لیکن ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو اس طرح سے بنا دیتے ہیں جو اس کی پرسنالٹی بن جاتی ہے. اب سوچیں کہ کتنا کرٹیکل جو نا رول ہو جاتا ہے پیرنٹس کا اپنے بچوں کی اپ برنگنگ کے اندر. تو یہ سارے فیکٹرز بہرحال اس کے اندر انوالوڈ ہیں. اچھا, اب تربیہ کے بارے میں ایک چیز سمجھ لیں کہ اگر ہم نے ہمارا گول اور ٹارگٹ اگر یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ وہ تربیہ ہے بچوں کی, تو اس کے لیے ایک پری ریکوزٹ ہے. تربیہ سے پہلے ایک پری ریکوزٹ ہے, اور وہ پری ریکوزٹ یہ ہے کہ آپ کا بچے کے ساتھ ریلیشن شپ ہونا لازمی ہے. اگر آپ, بلکہ بچے کو تو دور کی بات ہے, کسی کی بھی تربیت آپ نے کرنی ہے, کسی کی بھی اگر آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں تو وہ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ کا اس بندے کے ساتھ ایک ریلیشن شپ نہیں ہے. جب ریلیشن شپ ہوگا تو تربیت ہوگی, ریلیشن شپ نہیں ہے دیر از نو تربیہ. اس کو آپ جو مرضی کہہ دیں وہ تربیت نہیں ہے کم از کم. تو یہ ریلیشن شپ کس طرح مینٹین کیا جاتا ہے, اس کو اسٹیفن کوی کی جو بک ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, اس میں وہ اس کو مینشن کرتا ہے ایز این ایموشنل بینک اکاؤنٹ. تو آپ کے اور آپ کے بچے کے بیچ میں یا آپ کے اور کسی کے بیچ میں بھی ایک ایموشنل بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے. اس بینک اکاؤنٹ کے اندر جس طرح ایک نارمل بینک اکاؤنٹ میں کچھ چیزیں ڈپازٹ کی جاتی ہیں, کیش ڈپازٹس ہوتے ہیں اور پھر کیش وڈرال ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا, یعنی بینک ہے آپ کے پاس, بینک میں کچھ پیسے ڈالتے ہیں, آپ پہلے جمع کراتے ہیں, پھر اس کو جب چاہے گے تو آپ اس کو وڈرا کر لیں گے. تو اسی طرح سے آپ کے اور آپ کے بچے کے بیچ میں بھی ایک ایموشنل بینک اکاؤنٹ ہے. اس میں آپ کچھ چیزیں ڈپازٹ کریں گے اور پھر کچھ وڈرال ہوں گے. ڈپازٹ کیا ہوں گے, ماشاء اللہ میرا بیٹا کتنا پیارا لگ رہا ہے آج, یہ کیا ہے, ڈپازٹ ہو گیا. میرا بچہ اتنا لائق ہے ماشاء اللہ, میں اللہ تعالیٰ سے اتنا راضی ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنا اچھا بیٹا عطا فرمایا, ڈپازٹ. بیٹا چلو ایسا کرتے ہیں, آئس کریم کے لیے چلتے ہیں باہر, ڈپازٹ. اچھا چلو آؤ باہر ہم گارڈن میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, میں نے آپ سے آپ کے پورے دن کے بارے میں پوچھنا ہے, ڈپازٹ. اچھا وڈرال کیا ہوگا, بیٹا آپ ایسے کریں کہ جلدی سے جا کے نا ابھی نماز کا ٹائم ہوگی, جاؤ نماز پڑھو. یہ وڈرال ہے. وڈرال کیوں ہے, کیونکہ آپ اس کو آرڈر دے رہے ہیں. تو آرڈر دینا, انسٹرکشن دینا, یہ وڈرال کی زمرے میں آتا ہے. تو اب اگر آپ نے 5 اس میں ڈپازٹ کیے اور 1 وڈرال کر لیے تو یہ تو بات ایزیلی ہو جائے گی. اچھا ڈپازٹ ہی کوئی نہیں ہے, الٹا وڈرال ہی وڈرال ہے, تو کیا ہوگا, دیر از نو ریلیشن شپ, ریلیشن شپ از اوور. بلکہ وڈرال میں سے میکسیمم وڈرال جو نا کب ہوتا ہے, میکسیمم وڈرال ہوتا ہے تمہیں تو کوئی کام نہیں آتا, تم تو نکمے ہو, تم تو ہمیشہ ہی نکمے ہو, ہائے وہ دن میں نے کیوں دیکھا جس دن تم پیدا ہوئے تھے. بیٹا تمہیں کوئی کام سمجھ میں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا, پھر میں تمہیں بتاؤں کیسے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے. یہ کیا ہے, یہ تانے ہیں, انسلٹس ہیں, سارکازم ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کے اکاؤنٹ میں سے وڈرال ہو رہا ہے, حالانکہ ابھی ہے کچھ نہیں اکاؤنٹ کے اندر, وڈرال پہ وڈرال ہوئے جا رہا. اب اگر اچھا جاؤ جا کے نماز پڑھو, یہ سارے 4 جملے کے بعد تمہیں تو آتا کچھ نہیں ہے, تم تو اللہ معاف کرے کیوں تمہیں اللہ نے پیدا کیا وغیرہ وغیرہ, یہ جملے بولنے کے بعد جاؤ جا کے نماز پڑھو. اب کیا ہوگا, دیر از نو ریلیشن شپ, بیکاز آپ کے وڈرال پہ وڈرال ہو رہے ہیں. اور یہ اگر پڑھے گا بھی نماز, لیٹ سپوز وہ پڑھ لیتا ہے, وہ نفرت بھری نگاہوں سے نماز پڑھے گا. اور یہ بات جان لیں کہ اگر آپ اپنے بچے کے فیوریٹ پرسن نہیں ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے وہ پوزیشن آپ کو بائی ڈیفالٹ دے دی تھی, جسٹ بیکاز آپ کا بچہ آپ کے ہاں پیدا ہو گیا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی اس کا فیوریٹ پرسن بنا دیا تھا. یہ ڈیفالٹ پوزیشن اللہ نے آپ کو دی تھی. آپ اگر اس کے فیوریٹ پرسن نہیں رہے ڈیو ٹو یور وڈرالز, تو یقین کریں اگر آپ دینی ہیں نا اور آپ اس کو دینی کام کہہ رہے ہیں, وہ سب سے پہلے دین سے متنفر ہو جائے گا. ناٹ بیکاز ہی ہیٹس دا دین, بیکاز یو آر ناٹ ہز فیوریٹ پرسن.
اس کا فیوریٹ پرسن جو ہے نا وہ ایکچولی کرسٹیانو رونالڈو بن چکا ہے. اس کا فیوریٹ پرسن کوئی ایکٹر اور سنگر اور میوزیشین بن چکا ہے. اب وہ سارا سب کچھ اس سے لے رہا ہے. کرسٹیانو رونالڈو نے اپنے بال کٹوا لیے, اس نے بھی اپنے بال کیوں کٹوا لیے؟ حالانکہ کرسٹیانو رونالڈو نے کیا کہا اس کو؟ وہ تو نہیں آیا کہ بیٹا اپنے بال کاٹو میری طرح, اس نے تو نہیں حکم دیا اس کو, لیکن اس نے اس کی محبت میں کٹوائے. کیوں؟ کیونکہ بچے جو ہے نا یہ امیٹیٹ کرتے ہیں. چھوٹی عمر میں بچے آلریڈی ماں باپ کے فین ہوتے ہیں. چھوٹی عمر میں 1 سال کا, 2 سال کا, 3 سال کا, 4 سال کا بچہ ماں باپ کا فین ہوتا ہے. 5 سال تک بھی فین رہتا ہے. 6 سال 7 سال, ابھی حالت کرٹیکل ہو رہی ہے. 7 ایئرس تک آپ کے پاس ٹائم ہے, جو کرنا ہے کر لو. 7 ایئرس میں خوب پیار دو, محبت دو, لاڈ دو, یہ سارا 7 ایئرس تک ہوگا. اس کے بعد بچہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے متنفر ہونا شروع ہو جائے, اور وہ کہے کہ بس میرے ماں باپ اتنے بھی کوئی اوسم نہیں ہے. ہاں بچپن میں سمجھتا تھا یہ سب کچھ ہے, لیکن اب نہیں لگ رہا کہ ایسی بات ہے. اور پھر وہ آہستہ آہستہ آپ سے وڈرال کی طرف چلا جائے, اور پھر وہ کسی اور کو رول ماڈل بنا لے. تو اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے اگر آپ اس کے فیوریٹ پرسن نہیں ہیں اور آپ اس کو دین کے بارے میں حکم دے رہے ہیں, عین ممکن ہے کہ وہ دین سے متنفر ہو جائے گا اور کہے گا کہ بھائی میں نے دیکھ لیا ہے, بس سمجھ آ گئی کہ کیا دین ہوتا ہے. اور میرے پاس ایسے درجنوں کیسز آتے ہیں جہاں پہ میں خود دیکھتا ہوں ڈیلی بیسس پہ, جب ماں باپ اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں نا کہ جی اس کی کاؤنسلنگ کر دیں, تو میں بچہ دیکھتے بتاتا ہوں کہ اس کو نہیں, شاید آپ کو ضرورت ہے کاؤنسلنگ کی. بچے کو ضرورت نہیں ہے. بچہ تو بیچارہ 0 لیول پہ ہے, کاؤنسلنگ کی ضرورت آپ کو ہے, کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ جو کیا ہوا ہے اور وڈرالز جتنے زیادہ جو ہو چکے ہیں وہ اس مقام پہ پہنچا ہوا ہے کہ جہاں پہ وہ اب آپ سے کچھ انفارمیشن نہیں لینا چاہتا. تو فکر کی بات نہیں ہے, اس ریلیشن شپ کو بلڈ کیا جا سکتا ہے. چلو پہلے غلطیاں ہوں گی تو اب نہیں ہونی چاہیے, اس کو ہم ری بلڈ کریں گے. اچھا, تو یہ ڈپازٹ وڈرال والا مسئلہ سمجھ میں آ گیا آپ کو. تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا ایموشنل بینک اکاؤنٹ ہے. اس میں جو بھی چیزیں ڈپازٹس میں آتی ہیں وہ ہے کہ یو سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ یور چائلڈ. بچے کو نا سمجھانے سے زیادہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے نا تو تربیت ہو جائے گی انشاءاللہ. بچے کو سمجھانے سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں جی میں اسے سمجھا رہا ہوں وہ سمجھ نہیں رہا. بھائی آپ اس کو سمجھانا چھوڑیں, اس کو سمجھنا سیکھیں کہ اس کا ایشو کیا ہے. دیٹس وین یو ول بلڈ اے ریلیشن شپ. اور جب آپ کا ایک دفعہ ریلیشن شپ بن گیا نا, اس کے بعد بچے سے الٹی چھلانگیں لگوائیں وہ لگائے گا. میں کہہ رہا ہوں, میں نے کیا کہا آپ سے, میں نے کہا اگر آپ ریلیشن شپ بلڈ کر لینا اس کے بعد کچھ کروا لیں بچے سے, وہ کرے گا. یقین کریں وہ تو بڑے بڑے بندوں کو فالو کر رہا ہے, ڈفرینٹ سیلیبریٹیز کو فالو کر رہا ہے, وہ ان کو بھی بلائنڈلی فالو کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان سے پیار کرتا ہے. اگر بچہ آپ سے پیار کرنے لگے تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اچھا, اب آپ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ بھائی اس وقت مجھے کیا پتا میرے بچوں کے ساتھ میرا کیا ریلیشن شپ ہے. کیا کوئی وے ہے ٹیسٹ کرنے کا کہ میرا بچے سے ریلیشن شپ ہے یا نہیں ہے؟ تو فارچونیٹلی یس, دیر از اے وے. 2 چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر آپ بچوں میں یہ چیک کر لیں تو پتہ چلے گا کہ آپ کا ریلیشن شپ اچھا ہے یا نہیں ہے. پہلی چیز جو ایک سائن ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ اچھا ہے وہ یہ ہے کہ بچہ خود آپ کے پاس اپنی باتیں شیئر کرنے کے لیے آتا ہے. بچہ خود اپنی واٹ ایور از گوئنگ آن ان دا چائلڈز لائف وہ خود آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آتا ہے کہ آج میرے ساتھ یوں ہوا, آج ایسا ہوا, جیسا ہوا. وہ آپ کو اتنا ٹرسٹ کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں شیئر کرتا ہے. ورنہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے, بچے تھوڑی بڑی عمر میں ہو جائے نا, 12 13, بڑی آکورڈ ایج میں آ جاتے ہیں. 12 13 آپ نے کہا بیٹا تو آج کیسا دن تھا اسکول میں؟ بس ٹھیک تھا. کیا کیا؟ کچھ نہیں. وہ تمہارا دوست کیسا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا, بچپن میں یہ بہت چرپی تھے, مطلب جو ہے نا بچپن میں یہ بہت بولتے تھے کیونکہ اس ٹائم پہ آپ ان کے فین تھے نا, مطلب یہ اس ٹائم پہ آپ کے فین تھے ایکچولی. تو یہ جب گاڑی میں بیٹھتے تھے تو آج پتہ یہ ہوا, آج پتہ پر میڈم نے یہ کیا, پھر بچے نے, پھر ہم اس ٹائم پر ان کو چپ کرا دیں, چپ کرو آرام سے بیٹھو, بہت سننی تمہاری باتیں. میں نے اس ٹائم پہ یہ بول رہا تھا, ہم ان کو چپ کرا رہے تھے. اب ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, وہ بولنا نہیں چاہ رہے. تو چھوٹی عمر میں بچے نا, چونکہ آپ کو تو انہوں نے فین بنایا ہوا تھا اپنا, they were looking up to you as a fan, یعنی they were fans of yours. تو اس ٹائم پہ وہ سب کچھ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے تھے. they loved you and they were sharing all these things with you. ابھی وہ تھوڑا سا نا ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں. ان کو پتا کہ ماں باپ پیار کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, لیکن وہ ریلیشن شپ والی کیمسٹری نہیں رہی, کیمسٹری ہٹ گئی ہے. وہ اگر اس کو واپس ری بلڈ کر لیں کہ بچہ آپ سے چیزیں شیئر کر رہے ہیں, اپنی ساری باتیں بتا رہے ہیں آپ کو, اس کا مطلب ہے the relationship is back. دوسری چیز یہ ہے, ایک اور لٹمس ٹیسٹ یہ ہے ریلیشن شپ کا, کہ the child is actually interested in you. the child wants to know about you. آپ کا دن کیسا گزرا, اچھا آپ آج کل کیا کر رہے ہیں, اچھا مجھے بتائیں آپ کے کیا کام ہوتے ہیں. کیونکہ بچپن میں نا بچے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ماں باپ کے, ماں باپ جو کام کرتے ہیں بچے آٹومیٹکلی کرتے ہیں. باپ اگر نماز پڑھے بچہ ویسے ہی ساتھ کھڑا ہو جائے گا کہ میں نہیں پڑھ رہی. حالانکہ باپ نے یہ نہیں کہا میرے سے نماز پڑھو, وہ سمپلی باپ کو فالو کر رہا ہے. ماں نماز پڑھی ہے, بچی ساتھ اس کے کھڑی ہو جائے گی. ماں نے سر پہ چادر لی ہے, بچی بھی کہے گی مجھے بھی دو. اور اگر ماں اس طرح سے نکل رہی ہے, وہ کہے گی میں نے بھی اسی طرح جانا جیسے ماما جا رہی ہے بچپن میں. لیکن بڑے ہو کے اگر وہ ریلیشن شپ مینٹین نہیں رہا, پھر آپ کے لیے بڑا ایک
اسٹرگل ہو جائے گا اس کو سمجھانا. تو یہ کچھ چیزیں جس کی طرف ہم نے دیکھنا ہے. اور اس میں سے جو وڈرالز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا, ڈپازٹ تو آپ کو بتا دیا کہ پازیٹیو چیزیں ہونا, غلطی ہو جائے اپالوجائز کرنا وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں جو ہے پازیٹیوز ہیں جو ڈپازٹس ہیں. وڈرالز میں ایک چیز ہے چیخنا چلانا وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ بچے کی ڈگنیٹی اور کانفیڈنس کو شیٹر کرتی ہیں. انسلٹ کرنا, اچھا پھر یہ کہ کمپیریزن کرنا بہن بھائیوں کے بیچ میں, تمہاری بہن تو اتنی اے لیتی ہے تم کیوں نہیں لیتے ہو تم. اب یہ کیا ہو رہا ہے, اس کا آپ نے بہت بڑا جو ہے نا وڈرال کر لیا, کیونکہ ہر بچہ یونیک ہوتا ہے. ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ ہر بچہ بالکل سیم طریقے سے ہوگا. ون آف دا ورسٹ تھنگز وی کین ڈو فار آور کڈز از کمپیریزن. ایک بچے کو دوسرے سے کمپیئر کرنا, ایون کبھی کبھار تو اپنے بچوں میں نہیں کرتے, اب دوسروں کے بچوں سے کر رہے ہوتے ہیں. وہ دیکھو تمہارا کزن کتنا لائق ہے, وہ دیکھو کتنی باتیں جو ہے نا ماما کی مانتا ہے, تم ایک نہیں سنتے میری بات. اسی طرح سے ان کو چیخنا چلانا ان کے اوپر کانفیڈنس شیٹر کر دیتا ہے. سو یہ چیزیں ہیں جو کہ وڈرالز کے اندر آتی ہیں. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا بچہ بڑا آدمی بنے, ہم سب یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ بڑے آدمی بنے, اچھے لوگ بنے, تو آج سے ان کو اس طرح ٹریٹ کرنا ہوگا جیسے کہ آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے نا ماشاءاللہ ایک بہت زبردست عالم دین بنے گا, لیٹ سپوز آپ نے سوچا کہ میرا بچہ جو ہے نا بڑا ایک زبردست عالم دین بنے گا, تو مولانا صاحب کی آج سے عزت کر لیں, کیا خیال ہے, اس کو آج سے اس طرح ٹریٹ کریں جیسے کہ ہونا چاہیے. ورنہ اگر آج کہیں گے تم تو نکمے ہو, تم نالائق ہو, تمہیں تو آتا کچھ نہیں ہے, ایک کام تمہیں صحیح نہیں ہوتا, اتنے شرارتی ہو, فلانے ہو, یہ تو مولانا تو نہیں بن سکتا, یہ تو عالم دین تو نہیں بنے گا, یہ تو بیچارہ پتہ نہیں کیا بن جائے گا. ایک آپ کو اگزامپل دیتا ہوں نان مسلم سورسز سے. الیگزینڈر دا گریٹ کو جانتے ہیں نا آپ لوگ. الیگزینڈر دا گریٹ کی جو ماں ہے نا, اس کا بہت بڑا کردار ہے الیگزینڈر کے الیگزینڈر ہونے میں, سکندر اعظم کے سکندر اعظم ہونے میں اس کی ماں کا بہت بڑا کردار. آپ کو پتہ ہے اس کی ماں اس کو بچپن میں کیا کہتی تھی, جھوٹ ہے جو بھی ہے, غلط بات کہتی تھی, ہمارے عقیدے کے بالکل خلاف ہے. وہ کہتی تھی مائی سن یو آر دا سن آف زوس, یعنی جو زوس خدا کے تم بیٹے ہو. وہ کہتی تھی ہمارا جو گاڈ ہے زوس, تم اس کے بیٹے ہو. اور اس نے اس کو کہا کہ جب تم پیدا ہو رہے تھے تو مجھے نا ایسا فیل ہوا جیسے کہ پتہ نہیں کون سی رحمت اور کیا چیز جو نا میرے پاس آ رہی ہے. اور کہتی کہ تم عام بچے نہیں ہو, شروع سے اس کو یہ بتایا کہ تم عام بچے نہیں ہو, تم بہت بڑی چیز ہو تم, اور تمہارے سے میری امید یہ ہے کہ تم پتہ نہیں کیا کیا کام کرو گے. اور کانسٹنٹلی اس کی عمر میں اس کو یہ ہر مطلب روز یہی برین واشنگ کرتی رہی اس کی کہ بیٹا یو آر دا سن آف زوس, یو آر دا سن آف زوس, یو آر دا سن آف زوس, اور تمہارے سے بڑی توقعات ہے مجھے بیٹا, تم بڑی توپ چیز بنو گے. حالانکہ وہ عام سا بچہ تھا. بائی دا ٹائم الیگزینڈر دا گریٹ واز 10, اس نے آلریڈی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آئی ول ڈو نتھنگ شارٹ دین کانکر دا ورلڈ. 10 سال کی عمر تک الیگزینڈر کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ میں نے دنیا کانکر کرنے سے کم تو کچھ نہیں کرنا, میں دنیا کو فتح کر کے چھوڑوں گا. کیونکہ اتنا جب مجھے اس نے ماں نے پمپ کر دیا ہے کہ بھئی تم تو کچھ بھی کر سکتے ہو, تو میں تو دنیا فتح کر لوں گا. امیجن کریں اگر الیگزینڈر کی ماں نے کوئی کہا ہوتا کہ نکمے نالائق, تجھ سے کچھ کام ہوتا کوئی نہیں ہے, اتنی دفعہ تجھے کہا ہے, تجھے ہر دفعہ تم نے کام غلط کیا ہے, تو پھر الیگزینڈر جو ہے نا الیگزینڈر نہ ہوتا. تو یہ کیا, جس طرح آپ اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں نا, تو آج ان کے ساتھ وہ ٹریٹمنٹ ہوگا ود رسپیکٹ. اور اس رسپیکٹ کے اندر یعنی آپ ان کو ایز اے ہیومن بینگ ٹریٹ کریں نا. ریلیشن شپ کے اندر ایسے تھوڑی ہوتا ہے, جب آپ کے کالگس کے ساتھ بھی ریلیشن شپ ہے, آپ کے پیئرس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, اس میں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہر وقت لان تان ہوتی رہتی ہے, ڈانٹ ڈپٹ ہوتی رہتی ہے. بڑے ہم تمیز سے لے کے چلتے ہیں. اور اسپیشلی جب بچے اپنے ٹین ایجز میں آنا شروع ہو جائیں تو پھر اسٹارٹ ٹریٹنگ دیم لائک ایڈلٹس. ون آف دا ورسٹ تھنگس فار اے ٹین ایجر از ٹو ٹیل دیم کہ تم ابھی بچے ہو. آپ کو پتہ ہے یہ ورڈ بچہ جو ہے نا, یہ ٹین ایجز ایک دوسرے کو گالی کے طور پہ یوز کرتے ہیں. پتہ ہے آپ یہ کہتے ہیں تم بچے ہو یار, ابھی بچے ہو, تم سائڈ پہ ہو جاؤ. ٹین ایجر ایک دوسرے کو بچہ جب کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے, تو آپ کہتے ہیں بچے سائڈ پہ ہو جاؤ. جب آپ اس کو بچہ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کو لگتا ہے کہ بھائی میری تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. تو جب آپ کو بچہ ٹین ایجر میں جو ہے نا ٹین ایجز میں آ جائے تو اس ٹائم پہ آپ اس کو اسٹارٹ ٹریٹنگ دیم لائک ایڈلٹ, اسٹارٹ ٹیکنگ دیئر ایڈوائس کہ بیٹا آپ کو کیا خیال ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. اپنے کاموں میں ان کو شریک کرنا, یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. اور اس کی مثال ہمیں ملتی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے نا ایگزامپل سے. ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا رہے ہیں, چھوٹا کام ہے یا بڑا کام ہے؟ بڑا کام ہے, امپورٹنٹ کام ہے, غیر ضروری سا کام تھا. کعبہ بنانا کتنا ضروری کام تھا, بہت ضروری تھا نا. ساتھ کس کو رکھا ہوا اپنے, اسماعیل علیہ السلام. یہ نہیں کہا بچے تم سائڈ میں بیٹھو, تمہارا کام نہیں ہے بیٹا, یہ چھوٹے بچوں کا کام نہیں, میں خود کر لوں گا انشاءاللہ. حالانکہ اگر ابراہیم علیہ السلام چاہتے خود کر سکتے تھے, یس اور نو, یس, لیکن اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ انکلوڈ کیا. کیوں؟ کیونکہ آئی نو یو آر این ایڈلٹ, ہیلپ می. ماں اگر بچی کو کچن میں ساتھ لے جائے کہ بیٹا آئی نیڈ یور ہیلپ, یہ نہیں کہ چلو اندر جا کے پکا کے آؤ, یہ نہیں, بیٹا آئی نیڈ یور ہیلپ, تاکہ بچے کو لگے کہ میں سپر مین ہوں, کہ میری بھی ہیلپ کی کسی کو ضرورت پڑ گئی ہے.
کہ بیٹا مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے, آپ آئیں گے میرے ساتھ. اچھا میری چھوٹی بیٹی جب سے وہ ایون سی واز 6 months old, تو میں اس کو پکڑ کے نا کچن میں لے جاتا تھا اپنے ساتھ, گود میں اٹھا کے, اور میں اس کے سامنے اپنا ملک شیک جو ہے نا بناتا تھا. تو میں دکھاتا تھا کہ چلو آؤ میں تو کچن میں جاتا ہوں, تو وہ ساتھ چلے گی. اب میں ایک ہاتھ میں اس کو پکڑا ہوا ہے, سائڈ پہ وہ بلینڈر ہے, اس میں دودھ ڈالا, بناناز یہ وہ کر کے آئس ڈال رہا ہوں, بنا رہا ہوں, اور وہ سب پروسیس دیکھ رہی ہے کہ کبھی فریج کھول رہا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے, وہ سارا پروسیس دیکھ رہی ہے, وہ حیران ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے. اچھا یہ پروسیس چلتا رہا, ایون وین شی بیکیم 1 year old, 2 year old, 3 year old. اب وہ خود کہتی ہے کہ مجھے بتائیں, میں آپ کو ملک شیک بنا دیتی ہوں, کیونکہ اس کو اتنا اعتماد شروع سے دے دیا ہوا ہے کہ اس کو پتا کہ بھائی آپ چھوڑے میں بناتی ہوں. 3 سال کی بچی اپنے آپ کو میچور سمجھ رہی ہے کہ آئی کین ڈو دس. لیکن ہم نے کیا کیا ہوتا ہے, ہمارے جو نا کبھی کبھار 25 سال کا بچہ بھی جو ہے نا وہ بچہ ہی ہوتا ہے, وہ بھی اپنے آپ کو بچہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں امی مجھے کھانا کھلائیں, میرے کپڑے آپ استری کر دیں, میرا بستر آپ بنا دیں. حالانکہ اس کا ٹائم تھا کہ یہ آپ کے لیے کام کرتا, لیکن الٹا حساب ہوا ہوا ہے. تو بچوں کو نا, یعنی بچے جو چھوٹی عمر میں نا دے لو ٹو بی ایڈلٹس, جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بچے بننا چاہ رہے ہوتے ہیں. الٹا حساب ہے, بڑے جو ہیں وہ بچے بننا چاہ رہے ہیں, وہ عمریں چھپا رہے ہیں, اور جو بچے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں جلدی سے بڑا ہونا چاہتے ہیں, ہمیں جلدی سے جو ہے نا ہم نے آپا باجی اور بھائی جان بننا ہے. تو اس لیے بچوں کو اگر وہ بننا چاہ رہے ہیں ان کو بننے دیں. اسی لیے آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا چھوٹے چھوٹے بچوں کو نا کنیت دیتے تھے, جس طرح ابو بکر, ابو تراب, ٹھیک ہے, اس کے اندر ایک میچورٹی ہے نا, فادر آف دا ڈسٹ, فادر آف دا کیمل وغیرہ وغیرہ. تو لگتا تھا کسی کو بہت بڑی پرسنالٹی ہے, جس طرح نا ان کے نام ایسے کنیتیں ایسی دے دی ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم بہت بڑے بن گئے. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری ہمارے بچوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہیں. اچھا اس میں ایک گول جو ہمارا تربیہ کے اعتبار سے ہے, ایک آرگنائزیشن ہے کراچی میں ERDC کے نام سے, ایجوکیشن ریسرچ ڈیولپمنٹ سم تھنگ ان کا نام ہے. وہ کہتے ہیں بچوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے نا 3 C's ہیں. ایک ہے کانفیڈنس, ایک ہے کریٹیوٹی, اور ایک ہے کیریکٹر. ان کا اگر آپس میں ریلیشن شپ پوچھیں کیا ہے آپس میں تینوں کا, تو کانفیڈنس از دا فاؤنڈیشن, کانفیڈنس بیس ہے. اس بیس کے اوپر 2 پلرز کھڑے ہوئے ہیں, ایک ہے کریٹیوٹی کا اور ایک ہے کیریکٹر کا. لیکن مین چیز کیا ہے, کانفیڈنس. کانفیڈنس بچوں میں دینا, خود اعتمادی پیدا کرنا, بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا, یہ بہت ضروری ہے. اچھا آپ میں آپ کو یہ بڑی گارنٹی سے بتا رہا ہوں, آپ کا بچہ اسکول میں سارے سبجیکٹس میں فیل ہو جائے, لیکن اس کے اندر کانفیڈنس آ جائے, اس کے اندر کیریکٹر آ جائے, اس کے اندر کریٹیوٹی آ جائے, آپ کا بچہ انشاءاللہ بہت بڑا آدمی بنے گا, گارنٹیڈ. بچے میں کیا آ جائے, کانفیڈنس آ جائے, بچے میں کریٹیوٹی ہو, اور بچے کا کیریکٹر اچھا ہو, یہ بہت بڑا آدمی بنے گا. اسکول میں نمبر لے جائے اس پہ گارنٹی نہیں ہے, ہو سکتا ہے کوئی جاب نہ ملے اس کو, ہو سکتا ہے کسی دنیا میں کسی یہ لکیر کا فقیر ہو, کوئی خاص نہیں بن سکا, کیونکہ یہ اسکول میں رٹے شٹے لگا کے پاس ہو گیا, لیکن اس کی نہ تو کریٹیوٹی ہے, کیونکہ اسکول جو ہے نا وہ آپ کی کریٹیوٹی کو کافی حد تک مار دیتا ہے, اور اسکول نہ تو آپ کو کانفیڈنس سکھا رہا ہے, نہ کریٹیوٹی سکھا رہا ہے, نہ آپ کا کیریکٹر بنا رہا ہے, الا ماشاء اللہ, سوائے جس کا خود ہی بن جائے. کریٹیوٹی کی مثال دوں آپ کو, میں مثال دوں کریٹیوٹی کی. اگر میں ابھی آپ سے کہوں نا کہ آپ لوگ سارے جو ہیں وہ ایک پیپر لیں, وائٹ پیپر, اور اس کے اوپر ایک سینری بنائیں جس میں گھر ہوگا, اور بس یہ ایک سینری بنا دیں جس میں گھر ہوگا, آپ یقین کریں کہ آپ میں سے ساروں کی سینری ایک جیسی ہوگی. بتاؤں کون سی بات ہے, وہ جو ہاں جی آپ بنا رہے ہیں ایگزیکٹلی یہ والا. حالانکہ آپ کو میں نے کیا دیا تھا, وائٹ پیپر, پلین وائٹ پیپر دیا تھا, اس میں تو یو کین میک اینی تھنگ یو لائک. لیکن جب آپ گھر بنائے, ساروں گھر کون سا والا ہے, وہ جس کا ٹرائنگل چھت ہے, ٹھیک ہے, ایک اس میں دروازہ, ایک سائڈ پہ کھڑکی ہے, پیچھے پہاڑ بھی بنائے آپ لوگوں نے نا, پتہ نا ایسے سے کر کے, اوپر پرندے بھی بنائے آپ نے ایسے کر کے. پرندے بھی ساروں کے ایک جیسے ہیں, یعنی کسی کو پرندہ بھی ڈفرنٹ خیال نہیں آ رہا, وہ پرندہ بھی ایسے کر گئی ہے, اور پہاڑوں کے پیچھے میں سے جو ہے نا سورج نکل رہا ہے. اور یہ جو سینری ہے سبحان اللہ, یہ ہماری کریٹیوٹی کا عالم ہے کہ سب کو اپنا اپنا بنانے کے لیے. اچھا یہ گھر پورے پاکستان میں آپ کو نہیں ملے گا جو آپ نے پیپر پہ بنایا. مجھے دکھائیں پنڈی اسلام آباد میں یہ گھر کہاں ہے, یہ جس کا ایسے ٹرائنگل چھاتا ہے, اور یہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو پھر یہ کہاں سے ہے, یہ جناب ہاؤس اسکولنگ کلز یور کریٹیوٹی. ٹیچر نے بتایا بیٹا بس اس کو ایسے ہی کلر کرنا ہے, یہ ایسے ہی ہے, بس ہم نے آپ کو بتا دیا. ہلکی سی چیز آؤٹ آف کورس آ جائے نا, بچے کانپنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ہم نے ان کو بالکل لکیر کا فقیر بنا دیا. تو میں آپ کو بتاؤں, لائف از آلویز آؤٹ آف کورس.
لائف جو ہے نا وہ کتابوں میں سے نہیں آتی, لائف آؤٹ آف کورس ہی آتی ہے. لائف کے چیلنجز بھی آؤٹ آف کورس ہیں. اگر آپ نے بچے میں کانفیڈنس ڈالا ہوا ہے, اگر آپ نے بچے کو کریٹیوٹی سکھائی ہوئی ہے, اور اگر آپ نے اپنے بچے کے اندر کریکٹر دیا ہوا ہے نا, وہ کہیں پہ بھی جا سکتا ہے, کسی جنگ کو جیت جائے گا وہ. لیکن اگر اس کے اندر کانفیڈنس, کریٹیوٹی اور کریکٹر نہیں ہے, دین وہ بالکل بیچارہ پینک کرے گا زندگی میں آ کے. تو اسکولنگ فار دا موسٹ پارٹ کلز یور کانفیڈنس, کریٹیوٹی. اچھا کریٹیوٹی تو یوں مار دیتی ہے نا, کیونکہ ساروں کو ایک ہی لکیر کا فقیر بنا دیتی ہے. دوسری بات یہ کانفیڈنس کیسے مارتی ہے آپ کا. پوری کلاس میں سے 3 بچے ہوتے ہیں جن کے جو کہ ٹاپ مطلب نمبر لے رہے ہوتے ہیں. 3 بچے یا 4 بچے ہوں گے جو کہ انگلش, اردو, میتھ, سائنس, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی سب میں نمبر لے رہے ہیں. یہ 3-4 بچے ہی ہوتے ہیں, اور یہ یعنی ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں جو ہر سبجیکٹ میں ہی مطلب پڑھاکو قسم کے بچے ہر سبجیکٹ میں ایکسیل کر رہے ہیں. لیکن عوام الناس ایسی نہیں ہوتی. کئی بچے ہوں گے وہ میتھس میں اچھے نہیں ہیں, کسی اور سبجیکٹ میں بہت اچھے ہیں. تو کانفیڈنس کیسے مار دیتا ہے اسکول آپ کا کہ آپ کو لگتا ہے میں فیلئر ہوں, کیونکہ میں میتھس میں فیل ہو گیا, انگلش میں ٹھیک ہے بہت اچھے نمبر آئے ہیں, اردو میں اچھے نمبر آ گئے ہیں, لینگویجز میں اچھا ہے یہ بچہ, میتھس میں اچھا نہیں ہے, سائنس میں بھی اتنا خاص نہیں ہے. اس کو لگتا ہے میں فیلئر, میں تو فیلئر ہوں. اور آپ کا کانفیڈنس جو تھوڑا بہت تھا بھی نا, وہ بھی شیٹر ہو گیا, کیونکہ ایک تو گھر سے بھی تانے پڑ رہے ہیں, نمبر تمہارے نہیں آئے, تم فیل ہو گئے, اب تمہیں کلاس ریپیٹ کرنی پڑے گی, پیئر پریشر وغیرہ وغیرہ. تو کانفیڈنس, خود اعتمادی آپ کی چلی گئی. کس بیسس پہ کہ آپ کو لوگوں نے سمجھا نہیں. امیجن کریں اگر علامہ اقبال جو ہیں رحمہ اللہ, وہ ہمارے اس وقت کے اسکولنگ سسٹم میں ہوتے, اور پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی, اور اقبال کا رپورٹ کارڈ جو ہے نا میتھس کا وہ ڈسکس ہو رہا ہوتا, تو ٹیچر بلاتا, کہتے جی آپ کا بچہ جو ہے نا افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ الجبرا میں فیل ہے, الجبرا میں نمبر نہیں آیا اس کے, فیل ہو گیا. تو اب علامہ اقبال کی مدر جو ہے وہ ٹیچر سے بات کر رہی ہیں. ٹیچر کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں اتنا یہ بچہ نالائق ہے, پچھلے 6 مہینے سے ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو الجبرا صرف سمجھانے کی, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی, اور دیکھیں کیسی یہ اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا ہے. بتاؤ کیا کہہ رہے تھے تم مجھے؟ انہوں نے کہا نہیں تیرا نشیمن کسرے سلطانی کی گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں. کہ دیکھا میں نے کیا کہا تھا آپ سے, کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو امی بھی جو ہے نا اقبال کو تھپڑ لگا رہے ہیں کہ بھائی تمہیں سمجھ نہیں آتی کیا باتیں کر رہے ہیں, کیوں تمہیں اتنے نکمے نالائق ہو. تو اقبال آگے سے کہہ رہے ہیں سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اگر اقبال اس سسٹم میں آتے نا, یقین کریں اقبال کو لگتا میرے سے زیادہ فیلئر بندہ کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا, اور اقبال ہمارے قومی شاعر نہ ہوتے. کیونکہ یہ سسٹم جو ہے نا یہ ڈیزائنڈ ہے کہ ہر بچے کو نا ایک ڈبے میں بند کر دو, ہر بچے کو ایک ڈبہ بنا دو, بس اس ڈبے میں اگر وہ پورا آ رہا ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز ہی از اے فیلئر. اس کی اگزامپل وہ ہے کہ جو شاید آپ نے دیکھا وہ انٹرنیٹ پہ بھی ایک امیج ہے کہ جہاں پہ ایک ٹیچر ہے, اس کے سامنے کچھ جانور کھڑے ہوئے نا, ایک بلی, کتا, ہاتھی, چڑیا وغیرہ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ٹیسٹ یہ ہے, آپ کی ذہانت کا امتحان یہ ہے کہ آپ سارے جو ہے وہ درخت پہ چڑھیں گے. تو بلی تو چڑھ جائے گی, پرندہ بھی چڑھ جائے گا, ہاتھی بیچارے کو لے گا کہ میرے سے بڑا فیلئر کوئی نہیں ہے, مچھلی کو لے گا میرے سے بڑا فیلئر کوئی نہیں ہے, اور بھی جو اس طرح کے جانور, ہرن کو لے گا میرے سے بڑا فیلئر کوئی نہیں ہے. آئنسٹائن نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا ایوری بڈی از اے جینیس. آئنسٹائن نے کہا تھا ایوری بڈی از اے جینیس, بٹ اف یو جج اے فش بائی اٹس ابلٹی ٹو کلائمب اے ٹری دین اٹ ول تھنک اٹس ہول لائف دیٹ اٹ از اسٹوپڈ. یعنی ہر بچہ, اس نے کہا جینیس ہوتا ہے, ہر بچہ جینیس ذہین ہوتا ہے, ہر بچہ ذہین ہوتا ہے. کس فیلڈ میں یہ تو آپ نے ڈسکور کرنا ہے, یہ تو ایز اے پیرنٹ ہم نے ڈسکور کرنا ہے ہمارا بچہ کس فیلڈ میں کریٹو ہے, کس فیلڈ میں اس کی ایکسپرٹیز ہے. لیکن اگر اس کو آپ یہ جج کریں گے نا جس طرح مچھلی کو جج کیا جائے کہ جی مچھلی درخت چڑھ سکتی ہے کہ نہیں, تو مچھلی کو تو لگے گا کہ میرے سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. تو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی کریٹیوٹی دیکھی. اچھا کریٹیوٹی کیسے پتہ چلتی ہے؟ اس طرح پتہ چلتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کون سا کام ایسا ہے جو آپ کا بچہ کر رہا ہے جو آپ کے سکھائے بغیر وہ کر رہا ہے. آپ نے نہیں سکھایا, کسی نے اس کو نہیں سکھایا, خود ہی کر رہا ہے. کبھی ہوتا ہے نا بچے کچھ بیٹھ کے کسی کارپینٹری کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کے ساتھ, حالانکہ آپ نے نہیں سکھایا یہ کام کرنا اس کو, لیکن اس کا اپنا انٹرسٹ اس طرف ہے. کچھ بچیاں ہوتی ہیں ان کو کچن کا ویسے شوق پیدا ہوتا ہے, حالانکہ آپ نے کبھی نہیں کہا کہ تم کچن میں جاؤ یہ کام کرو, ان کو ویسے شوق ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو مے بی ان کی اسکلز وہاں پہ ہیں. تو یہ ہم نے ڈسکور کرنا ہے کہ ہمارے بچے کی کریٹیوٹی کہاں پہ ہے, اور اگر وہ اپنی شوق کر رہا ہے تو مے بی اس کو ہم نرچر کریں, وہ اس فیلڈ کا ماہر بن جائے گا کسی ٹائم پہ جا کے. اور اگر وہ اس پروسیس کے اندر میتھ میں فیل ہوتا رہے, ڈزنٹ میٹر. آپ نے اس کو اگر لیٹ سپوز کہ رائٹر بنانا تھا اور اس کی رائٹنگ واقعی بہت اچھی ہے, انگلش میں لکھتا ہے یا اردو میں لکھتا ہے, جس میں لکھتا ہے بہت اچھا لکھتا ہے, تو آپ اس ایریا کو گروم کریں, اس فیلڈ میں ہو سکتا ہے بہت بڑا مصنف بن جائے, بہت بڑا آتھر بن جائے.
لیکن اگر اس کو یہ ایکسپیکٹیشن دی جائے کہ بھائی سارے علوم میں تم ماسٹر ہو جاؤ, وہ یہ سوائے کچھ لوگوں کے پاسبل نہیں ہوتا. ہر بچے سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھنا کہ سارے سبجیکٹ میں نمبر آئے وہ نہیں ہوتا, اور اسی لیے آپ کا کانفیڈنس شیٹر ہوتا جاتا ہے. ایوری ایئر دیٹ گوز بائی آپ کو لگتا ہے نہیں میں تو آئی ایم ڈیسٹنڈ فار فیلئر. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ ایون ٹاپ آف دا کلاس گریجویٹ کر بھی جاتے ہیں, یہ اسٹیٹسٹیکل انالیسس شو کر رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو بیسٹ جابس ملے. اکثر لوگ جن کے 80% 70% نمبر آئے ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر جابس لے جاتے ہیں, وہ زیادہ ہائر پے اسکیلس پہ ہوتے ہیں. اکثر یہ بات ثابت ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں جان بوجھ کے فیل ہونا شروع ہو جائے. اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا کے سب سے عظیم ترین لوگ جو ہے نا وہ فیلئرز ہیں. اٹس اے فیکٹ. وہ اسکول کالج سے ڈراپ آؤٹس ہیں. اسکول ان کو ٹیم نہیں کر سکا, کالج ان کو ٹیم نہیں کر سکا. بل گیٹس ڈراپ آؤٹ, اسٹیو جابس ڈراپ آؤٹ, مارک زکربرگ ڈراپ آؤٹ, آئنسٹائن ڈراپ آؤٹ, سسکو کا CEO ڈراپ آؤٹ. جتنے بھی ٹاپ ایگزیکٹوز ہیں سارے ڈراپ آؤٹس ہیں, کیونکہ وہ اس سسٹم میں چل نہیں سکے. حالانکہ دے ور جینیسز, اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس تھے. اسکول نے کہا نہیں تم یہ کرو. اسکول کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ جو بچہ سپر جینیس ہوتا ہے ایک سبجیکٹ میں, اس کو روک کے رکھتا ہے کہ بیٹا زیادہ آؤٹ آف کورس باتیں مت کرو, اسی کے اندر رہو تم. اب ایک بچہ وہ میتھ میں الجبرا میں آگے جا سکتا ہے, اس کا پوٹینشیل ہے 7-8 سال کا, لیکن وہ 14 سال کا میتھ کر سکتا ہے. جو 14 سال کی عمر میں بچہ کر رہا ہے وہ ابھی کر سکتا ہے, اس کے اندر اتنی ذہانت ہے. ہم نے اس کو بریک لگا کے رکھا ہوا ہے, رکو تمیز سے بیٹھو آرام سے, یہ آرام سے کرو بیٹا. اچھا, اور جو بیچارہ جس کا بالکل شوق نہیں ہے اس کو ہم کھینچ رہے ہیں, اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے سبجیکٹ میں, اس کو جبرن کھینچ رہے ہیں. تو یہ کچھ مسئلے ہیں جو ہمارے سسٹم کے اندر ہیں, جو کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سالوں میں جا کے یہ چیزیں ختم ہو جائیں. کیونکہ اس وقت ویسٹ میں یہ ڈسکشن چل رہی ہے پورے اسکولنگ سسٹم کے اعتبار سے کہ یہ سسٹم کتنا افیکٹو ہے. کیونکہ جو سسٹم بنا تھا یہ انڈسٹریل ریولوشن کی پیداوار تھا. انڈسٹریل ریولوشن از لانگ اوور ناؤ. اس وقت آپ کی ٹاپ کمپنیز میں اگر آپ اوبر کریم کی بات کریں تو سب سے بڑا گاڑیوں کا نیٹ ورک ہے, گاڑی ان کی ایک نہیں ہے ان کے پاس. ایئر بی این بی کے پاس دنیا کا سب سے بڑا ہوٹل چین نیٹ ورک ہے, اپنا ایک ہوٹل ریسٹورینٹ نہیں ہے ان کا. فوڈ پینڈا کے پاس سارے ریسٹورینٹ ہیں لیکن اپنا ایک ریسٹورینٹ نہیں ہے ان کا, کھانا پینا بیچ رہے ہیں. امیزون کے پاس دنیا کا سب سے بڑا بک اسٹور ہے لیکن ان کی اپنی ایک کتاب ان کی اپنی نہیں ہے. جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا اس میں آپ کے پاس ابیلٹی ہونی چاہیے ٹو تھنک ایٹ یور فیٹ, کیونکہ جس طرح ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, انوائرمنٹ بدل رہا ہے, آپ کا بچہ کریٹو نہیں ہوگا, وہ اس انوائرمنٹ سے ڈیل نہیں کر پائے گا چینجنگ انوائرمنٹ میں. کیونکہ ہمارے بچے اگر لکیر کے فقیر ہیں کیونکہ نہیں جی مجھے تو یہی پتا کہ 2 + 2 4 ہوتے ہیں, میں اس کے علاوہ تو کر ہی نہیں سکتا. تو ہم نے اپنے بچوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ جو بھی زمانہ ہے آپ نے اپنے آپ کو اڈیپٹ کیسے کرنا ہے. یو ہیو ٹو تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس, یو ہیو ٹو تھنک آؤٹ آف دا کورس. یہ جب تھنکنگ بچوں میں ڈیولپ ہوگی, یہ ان میں جب کانفیڈنس آئے گا تو یہ والی سوچ ڈیولپ ہوگی, ادروائز نہیں ہوگی. اور کانفیڈنس کب ہوگا؟ جب آپ بچوں کو بار بار کہیں گے بیٹا آئی بلیو ان یو, آئی نو یو کین ڈو اٹ, آئی نو یو کین ڈو اٹ, مجھے پتا آپ کر سکتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا نا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال گزارے, آپ نے مجھے ایک دفعہ بھی اف نہیں کیا, اور اگر میرے سے کوئی کام غلط ہوا تو آپ نے مجھے اس پہ ٹوکا نہیں. کوئی کام نہیں کرنا تھا اور میں نے کر دیا, اس پہ بھی ٹوکا نہیں کبھی. یعنی the Prophet ﷺ kept telling him کہ I believe in you, کہ اگر آپ سے غلطی ہوئی تو کیا ہوا, آپ ہی ٹھیک کرو گے. انس بن مالک خود کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا, میں کام کے لیے گیا, راستے میں دیکھا کچھ بچے کھیل رہے تھے, میں ان کے ساتھ بزی ہو گیا, کافی ٹائم گزر گیا. اچھا اب سوچیں کہ ہم نے بچے کو بھیجا ہو نا گھر سے, بیٹا جاؤ دہی لے آؤ, گھنٹہ ہو گیا واپس ہی نہیں ہے, حالانکہ یہ 5 منٹ کے فاصلے پہ دکان ہے. بیٹا دہی لے آؤ, مہمان آنے والے ہیں, جلدی سے بیٹا جاؤ. گیا, 1 گھنٹہ ہو گیا. اب گھنٹے بعد جو ہے نا میٹر ہمارا کیا ہو گیا, شارٹ ہو گیا. اب گھر سے باہر نکلے کہ جی گیا کدھر, ایسے میں دیکھا تو وہ جہاں بازار ہے اس کے اپوزٹ ایک گراؤنڈ ہے, گراؤنڈ میں یہ جناب کرکٹ کھیل رہا ہے آرام سکون کے ساتھ, اور ابھی تک دہی نہیں خریدا اس نے. کیا سلوک ہوگا اس کے ساتھ؟ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. اب کیا ہو سکتا ہے. اچھا انس بن مالک کے ساتھ کیا ہوا؟ حدیث میں آتا ہے, آپ نے فرمایا کہ مجھے آپ نے کام کے لیے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں نے کام نہیں کیا, میں تو کھیل میں مشغول ہو گیا. بچے تھے نا, 10 سال کی عمر میں آئے تھے, تو یہ 11-12 سال کے تھے, گیمز کھیلنا شروع ہو گئے. بچے ہیں, بچوں کا دل للچا جاتا ہے. کہتے ہیں مجھے کسی نے پیچھے سے پکڑ لیا, ایسے پیچھے سے پکڑ لیا. کہتے ہیں میں نے جب اپنے آپ کو چھڑانے کی اس کے پیچھے مڑ کے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ مسکرا رہے تھے, اور ان کو پیار سے کہتے تھے, ان کا نام انس تھا, ان کو انیس کہتے تھے. کہتے یا انیس بھاگو یہاں سے جلدی سے. نظر کتنا ان کو ہنس کے کہہ رہے ہیں کہ بھاگو یہاں سے, کیا کر رہے ہو یہاں پہ تم.
یعنی کہ ہی اسٹل بلیوز ان, یعنی کہ مارنا شروع کر دیا کیسی کیسی تمہاری یہ وہ فلانا, تو غلطی کی تمہیں کام بھیج کے فلانا, یو آلویز لیٹ می ڈاؤن, تم سے کوئی کام نہیں ہو سکتا, آخری دفعہ تمہیں ٹرائی کیا, نہ انہوں نے کہا کرو گے تم ہی کرو گے, بیکاز آئی اسٹل ٹرسٹ یو اینڈ آئی اسٹل بلیو ان یو, آئی نو یو کین ڈو اٹ. تو کیا ہوا اگر آج غلطی ہوگی, تو غلطی انسان سے ہوتی ہے, بچوں سے غلطی ہو سکتی ہے, سو واٹ, بٹ یو گیو دیم دیٹ کانفیڈینس. تو پھر بچہ کہتا ہے جی لاسٹ ٹائم میں نے ان کا ٹرسٹ بریک کیا تھا, اب نہیں کروں گا, اب نہیں کروں گا. ان کے اندر سیلف ریئلائزیشن پیدا ہوتی ہے. تو بچوں کے اندر یہ کانفیڈنس دینا, کریٹیوٹی کو نرچر کرنا, اور پھر کیریکٹر پہ آئیں گے جو ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ان کا کیریکٹر اچھا بن جائے, جس میں تقویٰ بھی ہے, جس میں وہ ساری چیزیں جن کا ہم کہتے ہیں کہ ان کے اندر پائٹی, گاڈ کانشیسنس, عبادات, عقائد, یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اچھا, یہ جو ریلیشن شپ جس کو میں نے کہا نا بلڈ کرنا ہے بچوں کے ساتھ, اس ریلیشن شپ کا بھی آپ کو ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ بتا دیتا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ ریلیشن شپ اسٹارٹ کہاں سے کرنا ہے. مثال کے طور پہ آج اگر جو لوگ پیرنٹس ہیں, آج میں گھر جاؤں تو کیا کروں, تو چلیں آج کی ٹپ ہے, وہ ٹپ یہ ہے کہ گھر کے اندر مسکرانا شروع کر دیں. مشکل کام ہے, گھر کے اندر مسکرانا شروع کر دیں. ایک بچے سے پوچھا گیا کہ آپ کی امی کب مسکراتی ہیں, اس نے کہا جب دوسروں کے بچوں سے ملتی ہیں تب. تو ہسبینڈ نے کہا کہ میرا بھی یہی حال ہے, میرے ساتھ بھی تبھی مسکراتی ہیں جب اوروں سے ملتی ہیں, تب بہت مسکراتی ہیں, مجھ سے تو مسکرا کے نہیں ملتی. مسئلہ پتہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پبلک اسمائل ہے نا, دوسروں کے سامنے مسکرانا, یہ کام بہت آسان ہے. ہم سب کی ایک پبلک اسمائل ہے, ہم سب کی ایک پبلک اسمائل ہے. وہ پبلک اسمائل ہے جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں, السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک. اچھا, کسی کے بچے میں السلام علیکم بیٹا کیسے ہو, کتنے پیارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یہ ہماری پبلک اسمائل ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں, ہمارا بچہ جو ہمارے ساتھ آیا ہوا ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو اس کو تو چیکس بھی پل کر رہی ہیں, اس کو پیار بھی کر رہی ہیں, مسکرا رہی ہیں. میرے ساتھ تو ایسا کبھی نہیں ہوا, ہمارے ساتھ تو گھر میں چترول ہی ہوتی رہتی ہے سارا وقت. تو بچہ دیکھ رہا ہے کہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں کہ جی دوسروں کے بچوں کے ساتھ اتنے پیار سے شفقت سے ملنا, اور امی کی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے جب باہر ہوتی ہیں, تو گھر کے اندر اور ہوتی ہیں, گھر کے باہر کچھ اور ہوتی ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل میں گھر کے اندر خوش رہنا یہ ذرا بڑا چیلنج ہے. پبلک اسمائل ہولڈ کرنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے, وہ تو بندہ تھوڑی دیر کے لیے, پتہ ہے آپ نے گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے جانا ہے کسی کو ملنے کے لیے, تو بندہ ایک مصنوعی مسکراہٹ جو ہے نا چہرے پہ لے ہی آتا ہے. لیکن اصل چیلنج ہوتا ہے گھر کے اندر مسکرانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی, مسکرایا کرتے تھے. جب بھی صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو دیکھا, آپ کو مسکراتے ہوئے پایا. کہتے ہیں ہم نے کسی کو اتنا مسکراتے نہیں دیکھا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ایک چھوٹی سی سنت ہے مسکرانے والی, وہ اپنے گھر میں لے آئیں, گھر میں خوش رہیں. یقین کریں اگر آپ گھر میں خوش ہوں گے نا تو ریلیشن شپ اچھا ہوگا. ریلیشن شپ کو ٹھیک کرنے کی ایک بہت بڑی چیز کیا ہے, خوش رہنا. خوش رہنا. تو ڈیلیبریٹلی بی ہیپی, ڈیلیبریٹلی, ایون دو آپ کو وہ نا دل میں کہ مجھے بڑا غصہ ہی ہو, کہ بچوں کی خاطر آئی ہیو ٹو بی ہیپی, بچوں کی خاطر آئی ہیو ٹو بی ہیپی. ایٹ لیسٹ لک ہیپی, ایون اف یو ناٹ ہیپی پریٹینڈ دیٹ یو ہیپی, ایونچولی یو ول بیکم ہیپی. اس کے اوپر بھی اسٹڈیز ہیں بائی دی وے. وہ انڈیا میں کیا کرتے ہیں, وہ ایک تھیراپی کرتے ہیں, لافٹر تھیراپی بولتے ہیں اس کو. وہ ہنسی نہیں ان کو آ رہی ہوتی, ایسے ہی ہنسنا شروع کر دیتے ہیں بغیر وجہ کے. ابھی نہ کیجیے گا, گھر جا کے ٹرائی کریں, ٹھیک ہے. گھر جا کے اپنے کمرے میں جا کے نا آپ کو بالکل ہنسی نہیں آ رہی, ٹھیک ہے, آپ اپنے کمرے میں جائیں, بالکل بھی ہنسی نہیں آ رہی آپ کو. آپ شیشے میں دیکھیں نا ویسے ہنسنا شروع کر دیں, اونچی آواز میں ہنسنا شروع کر دیں. یقین کریں ود ان فیو سیکنڈز آپ کو ایکچولی ہنسی آ جائے گی. مزہ نہ آئے تو پیسے واپس, گارنٹی بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو کبھی کبھار پتہ کہتا ہے, وہ کہتے ہیں فیک اٹ ٹل یو میک اٹ, فیک اٹ ٹل یو میک اٹ. کبھی کبھار آپ فیک کرتے ہیں تو وہ اصل میں آپ کی اندر وہ چیز بیٹھ جاتی ہے. تو اگر آپ گھر میں مسکرانے کی عادت بنا لیں گے نا تو آٹومیٹکلی اندر بھی آپ کی ہیپینس آئی جائے گی. اور ایک گھر کی اچھی ہیپی لائف کے لیے نا یہ ضروری ہے کہ گھر کے لوگ خوش رہا کریں. اور گھر میں جب خوشی کا ماحول ہوگا پھر تربیت کرنا بھی آسان ہو جائے گا, بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا, کام ساتھ کرنا. اچھا, اگر آپ نے, اب آپ سوچیں گے کہ بھائی بچوں کی تربیت پھر بھی تو کرنی جو ہے نا, ڈسپلن تو کہیں نہ کہیں کرنا پڑے گا مجھے. یہ دنوں کہ بس ہنسی خوشی سارا کچھ ہی ہوتا ہے, ایسے تو نہیں ہو سکتا. کہیں نہ کہیں ٹوکنا بھی پڑ جاتا ہے, ضرور ٹوکیں آپ, میں یہ نہیں کہہ رہا مت ٹوکیں, لیکن لرن ہاؤ ٹو ڈو دس, یعنی ڈو دس تھنگ. One of the worst things we can do to our children is to bash them publicly. کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا نا, اس کو سائڈ میں کریں, سب کے سامنے رگڑ دیتے ہیں اس کو. اب سارے بہن بھائی اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو آپ نے سب کے سامنے بیش کرنا شروع کر دیا. تم سے کوئی کام نہیں ہوتا, تم فلانے ہو, تم ڈمکانے ہو, نکمے نلائق, یہ وہ, دفعہ ہو جائے یہاں سے. سب سن رہے ہیں, باقی سارے سہم گئے ہیں,
اور وہ بیچارہ جو ہے وہ بیچارہ اس کی ایگو کو توڑ دیا آپ نے. اچھا اگر میں بتاؤں آپ نے اگر بچے میں کانفیڈنس بلڈ کرنا نا, آپ اس کو سائڈ پہ لے جائیں اور آپ اسے کہیں کہ بیٹا یہ صرف میں آپ سے کہہ رہا ہوں, صرف آپ سے کہہ رہا ہوں, وہ یہ کہ بیٹا ماشاء اللہ آپ اتنے اچھے ہو, آپ اتنے اچھے کام کرتے ہو, تو یہ کیسے کر دیا آپ نے. اور اس میں یہ سائڈ نوٹ یہ کہ ڈونٹ بلیم دا چائلڈ, بلیم واٹ ہی ڈیڈ, یا بلیم دی ایکشن, کہ یہ بیٹا آپ تو بہت اچھے ہو, یہ ایکشن بہت برا تھا, اتنے اچھے بچے ہو آپ نے کیسے یہ کر دیا, اتنا گندا کام ہے یہ, آپ اتنے اچھے ہو اتنا بڑا کام آپ نے کیسے کر دیا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ بجائے کہنے کہ تم گندے ہو, خبیث آدمی, تم ذلیل کہیں گے, یہ ظلم ہے. یعنی بچے کو کہہ رہے تم کمینے ہو, تم خبیث ہو, تمہارے ساتھ مسئلہ سارا, مسئلہ اس کے ساتھ نہیں ہے. یعنی اس کو کہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں, آپ تو بہت اچھے بیٹا, اس سے کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے نا. تو میں بتا رہا ہوں تربیت کوئی مذاق تھوڑی ہے, تربیت کرنی پڑے گی تو ایسے کام آپ کو جملے کچھ اوائڈ کرنے پڑیں گے. یو نیڈ ٹو اسٹاپ سیئنگ سرٹن فریزز ان یور لائف. کچھ جملوں کو نا اپنی زندگی سے باہر نکالنا, وہ تو کہ میں نے بولنا ہی نہیں ہے. اگر بچے کو کی اصلاح کرنی ہے اس کو سائڈ پہ لے جا کے بیٹا آپ بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ, آپ ماما کی بات سنتے ہیں, پاپا کی بات سنتے ہیں, آپ اتنے اچھے ہیں بیٹا, یہ آپ نے کیسے کر دیا. اب وہ خود کہے گا کہ سوری وہ مجھ سے نا غلطی ہو گئی, چلو کوئی بات نہیں بیٹا, انشاءاللہ آئی ٹرسٹ یو, آئی لو یو. اور بیٹا اور بتائیں اس کو, یہ احسان جتائیں اس کو کہ بیٹا میں نے نا صرف آپ سے بات کی ہے, پتہ ہے میں آپ کی نہ تو آپ کے بہن بھائیوں کے سامنے نہیں بات کرنا چاہتا آپ سے, بیکاز آپ میرے اچھے بیٹے نا, تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ بس یہ کہوں. اور میں نے آپ کے پاپا کو بھی یہ نہیں بتایا, یا اگر باپ یہ بات کرا تو کہ میں نے ماما کو بھی نہیں بتایا بیٹا, یہ بس صرف میرے اور آپ کے بیچ میں, دیٹس اٹ بس. تو بچے کو نا کانفیڈنس ملے گا, کانفیڈنس کہ دیکھو میری عزت رکھ لی, اور پھر وہ آپ کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا ہو جائے گا کہ بھائی آپ ہمارے بیچ میں ایک سیکرٹ ہے. اسے کہتے ہیں ریلیشن شپ بلڈنگ. اگر بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا ہے نا تو پھر یہ کام کرنا ہوگا, پھر جا کے ہم اس معاشرے کی طرف جا سکتے ہیں جہاں پہ ہم کہیں گے جی ہمارے بچے بھی صحابہ تابعین تبع تابعین جیسے پیدا ہو جائیں, جن کے وہ اخلاق اور کردار ہو جیسے کہ اس زمانے میں ہوا کرتے تھے. تو یہ ہے اسلامک اپ برنگنگ. تو میں نے کچھ کوشش کی ہے کہ آج آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کروں. ابھی بھی بائی دا وے دس از جسٹ دا ٹپ آف دی آئس برگ. آج جو میں نے باتیں کی وہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. آپ میں سے جو لوگ اسٹوڈنٹس ہیں آپ کو فیوچر کے لیے بہت مواد مل گئے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لیسنز ہیں نا, یقین کریں بچے پیدا کرنا از ناٹ دا بگ ڈیل. پیدا تو جانور بھی کر رہے ہیں, لیکن ان کی تربیت کرنا نا یہ واقعی میں پیرنٹس کا بہت بڑا امتحان ہے. پیرنٹنگ ہے ہی اس چیز کا نام کہ ہم بچوں کی اچھی تربیت کر دیں, اور جب یہ باتیں پتہ ہوں گی, اور اسی لیے پورے قرآن و حدیث میں نا یہ واقعات بھرے پڑے. سیدنا لقمان کا واقعہ یہ میں نے ایک آیت پڑھ کے آپ کے لیے ختم کر دیا, لیکن یہ پورے واقعے میں دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے بیٹے کو نا گروم کیا ہے, کیا کیا چیزیں بتائی ہیں. انہوں نے ان کو کیریکٹر ویلیوز بھی بتائی ہیں, انہوں نے ایتھکس بھی بتائی ہیں. انہوں نے کہا بیٹا آواز اپنی گدھے کی طرح نہیں کر لینی, تم نے بتا رہے ہیں بیٹا گدھے کی طرح آواز نہ کرنا, کیونکہ یہ ایروگنٹ بوسٹرز اللہ کو پسند نہیں ہے. وجہ بھی بتا رہے ہیں کیوں گدھے کی طرح آواز نہیں کرنی. یعنی ہوتا نا کہ بندہ سبسٹنس کوئی نہیں آیا, بس چیخو پکار, اس طرح کا ایٹیٹیوڈ بیٹا تمہارا صحیح نہیں ہوگا. بتایا بیٹا تم نے امر بالمعروف کرنا ہے, بیٹا نماز کو قائم رکھنا. یعنی کس طرح سے اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں. آپ یعقوب علیہ السلام کی ٹریٹمنٹ دیکھیں اپنے بچوں کے ساتھ. یعقوب علیہ السلام سے بچے 10 بیٹے خراب ہوئے نا, لیکن پھر اینڈ آف دا اسٹوری میں یہ واپس آ گئے. انہوں نے یعنی کہا کہ ہم جو ہے نا ابا جان آپ کے بعد ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے, کسی کے ساتھ شریک نہیں کریں گے. باپ نے بھی کہا دیکھو میرے سے دور ہو کے میں ان کو اپنے سے دور کر کے کیا فائدہ کروں گا. انہوں نے لینی ہدایت میرے سے ہی ہے, تربیت میرے سے ہی لیں گے یہ, تو میں اپنے سے یعنی جس ٹائم پہ وہ آئے تھے یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کے, یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں دفعہ ہو جاؤ تم سارے میری نظروں سے, آرٹ کر رہا ہوں میں تم لوگوں کو, جائیداد سے فارغ کر رہا ہوں, دفعہ ہو جاؤ یہاں سے, واپس نہ آنا. انہوں نے تو نہیں کہا یہ, ان کا بس میں صبر کر رہا ہوں, کیونکہ ان کو پتا کہ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں میرے بچے, لیکن ہدایت کہاں سے ملے گی ان کو, میرے سے ہی ملے گی ان کو. اور ایونچولی ان کو ملی 40 سال کے بعد کہیں جا کے ان کو 30 35 40 سال کے بعد ہدایت ملی, لیکن مل گئی الحمدللہ. یہ باپ کا صبر ہے, صبر جمیل ہے اس کا. تو ہم نے اپنے طور پہ نا کوشش کرنی ہے بچوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے. بچے اگر بگڑ بھی رہے ہیں, کبھی کبھار بگڑ جاتے ہیں, کبھی کبھار ڈسپائٹ یور بیسٹ ایفرٹس یور کڈز مائٹ ناٹ ٹرن آؤٹ دی وے یو وانٹڈ دیم ٹو بی. نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان ہی رہا. آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا. کبھی کبھار آپ کے ایفرٹس کے باوجود بچہ خراب ہوگا, لیکن کم از کم آپ تو اللہ کے سامنے کہہ سکیں نا کہ اللہ میں نے اپنی طرف سے تو پوری تربیت کی تھی, میں نے اس کو کم از کم کوئی ایکسکیوز نہیں دیا خراب ہونے کا. اس کے اندر کا کوئی مسئلہ تھا تو وہ آپ اسے پوچھ لیں, میں نے کم از کم صحیح تربیت کی. لیکن یہ نہ ہو کہ ہمارے بچے قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں کہ اللہ انہوں نے مجھے ساری عمر ذلیل ہی کیا اور تو کچھ نہیں کیا, اور آج میں یوں جو ہوں. تو اس لیے انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر نا اپنے اس دین کو جاری و ساری کرے, ہمیں صحیح معنوں میں جو اسلامک پیرنٹنگ ہے وہ اس کا ہمیں شوق اور ذوق پیدا ہو جائے ہمیں. اور میں
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے خاندان والوں کو، سب کو دین پر قائم رکھے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.